اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we will discuss about Ramadan کہ رمضان میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کس طرح کا بننا ہے، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے. ہمیں اس مہینے میں جو آ رہا ہے اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے. اگر ہم بچ بھی رہے ہیں تو کیا ہم رمضان کا حق ادا کر رہے ہیں. تو ہم لوگ رمضان میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کس طرح کے لوگوں میں سے ہونا چاہیے. رمضان میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے تو وہ لوگ جو رمضان میں انٹر تو ہوتے ہیں پر they end up being worse. وہ جب انٹر تو ہوتے ہیں مگر جب وہ نکلتے ہیں اس رمضان میں اس حالت میں نہیں ہوتے. انٹر تو اس لیول پہ ہوتے ہیں مگر اینڈ وہ اس لیول پہ کرتے ہیں. کیا ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں. ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا کہ جو روزے تو رکھتے ہیں مگر اس روزے کا حق ادا نہیں کرتے جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا. مگر روزہ رکھ لیا، فجر قضا کر دی، ظہر قضا کر دی، عصر مغرب عشاء ساری نمازیں قضا کر دی. جھوٹ بولنا، گالی دینا، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، مطلب کچھ بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. نماز قضا ہو رہی ہے، اپنا کمفرٹ زون وہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہی. اس بابرکت مہینے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. کیا ہم اس لیول پہ ہیں کہ جو داخل تو ہوئے مگر وہ جب اینڈ پر پہنچے تو انہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آئیڈیل نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں رہے. ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی تو دی مگر ہم لوگوں نے وہ اپرچونٹی ضائع کر دی. ہم لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور کون لوگ ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت فائدہ مند چیز ہو اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو ان کے گناہ تھے ان کی نیکیوں پر حاوی ہو گئے. ان لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر رہے ہیں، یا نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں. اور ان کی جو نیکیاں تھی وہ گناہ کھا گئے. یعنی وہ نیکیاں تو کرتے تھے مگر ان کے گناہ جو تھے ان کی نیکیوں پر حاوی ہو گئے. اور اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے بھی بچائے کہ رمضان میں بھی اپنے گناہ نہیں بخشوا سکے. اور اسی جگہ پہ چلے گئے، مطلب کہ پازیٹیو اور نیگیٹو بالکل نیوٹرل ہو کے زیرو پہ آ گیا. دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ملا لی، سمجھ نہیں آیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے جو کہ رمضان آتا ہے اپنے رب کو مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم سے نجات، ہمیشہ کے لیے نجات کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور الفردوس الاعلیٰ یعنی جنت کا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہی متقی، پرہیزگار اور اولیاء بن جاتے ہیں. اور جو لوگ اس سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی میں آ جاتے ہیں. یعنی جس طرح ہم لوگ واٹس ایپ، انسٹا پہ مطلب پورا دن لگے رہتے ہیں، اسی طرح ہم لوگ قرآن پاک پڑھیں تو یہ قرآن پاک ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی فیملی بن جائیں گے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں چنی، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر اٹیچمنٹ سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ان اللہ اہلین من الناس کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ فیملی والے ہیں، لوگوں میں ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کو وقت دیتے ہیں. ہم لوگوں نے کن لوگوں میں سے بننا ہے یہ ہم لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمارے پاس وقت ہے، ہم لوگوں نے سیکریفائی کرنا ہے. اور یہی ہم لوگوں کی جو ہے نا محنت، کاوش، یہ ہم لوگوں کو بہتر کرے گی. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اپنی ذات جو ہوتی ہے، اپنی جو سیلف ہوتی ہے اسے آخرت کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتے. وہ اس ٹائم محنت کرتے ہیں جب لوگ ویکینڈ منا رہے ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم کام کرتے ہیں جب لوگ آرام کرتے ہیں. وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں جب لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جب لوگ پب جی، فورٹنائٹ، انسٹاگرام، فیس بک پہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں رات کو. وہ لوگ اس وقت اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ لوگ بالکل غافل ہو کے سو رہے ہوتے ہیں. ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹ. میں آپ کو یہاں پہ ڈس ہرٹ نہیں کر رہی، میں آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا بلیم نہیں دے رہی. یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈسکریج کر رہی ہوں.
I hold out of hope for you here, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि आने वाली जिंदगी बेहतर कर दो, पिछले माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे। 3 स्टेप थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पे, नॉट मोर देन 3 स्टेप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम लिया, आमीन कहा, दूसरा स्टेप लिया, आमीन कहा, तीसरा स्टेप लिया मिंबर का, आमीन कहा। तो सहाबा इकराम जो थे तो वो मतलब देख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कि हम लोगों ने दुआ नहीं की, अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल हम भी दुआ नहीं कर रहे, आपने भी नहीं कहा, आप आमीन कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जिब्रील आए और अल्लाह के हुक्म से मेरे सामने दुआ की। और क्या दुआ की कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स, ही इज अ लूज पर्सन। कि जिस शख्स की जिंदगी में रमजान आया, उस दुआ में से एक दुआ ये थी कि जिस शख्स की जिंदगी में रमजान आया और उसने अपने गुनाह माफ नहीं कर पाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम लोग को सोचना चाहिए और ये भी सोचें कि जिब्रील आए और किसके हुक्म से आए, अल्लाह के हुक्म से। और दुआ कौन कर रहा है? जिब्रील अमीन, अफसलुल मलाइका। और अमीन कहने वाला कौन है? कि जिसकी कोई भी बात हो रब ताला कभी भी रद्द नहीं करेगा। तो हम लोग को इस बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि जब वो महीना हो कि रब की रहमत ठाठे मार रही हो, हर तरफ से रहमत का प्याम हो, हर तरफ से यही आवाज आ रही हो कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, तो फिर भी हम लोग गफलत में पड़े हुए हो, हम लोग अपने गुनाह ना बख्शवा सके, हम लोग अपने रब को ना मना सके, हम लोग अपनी दुनिया को बेहतर ना कर सके, अपनी आखिरत को बेहतर ना कर सके, फिर हम लोग कैसे मुसलमान हुए? हम लोग कई रमजान गुजार रहे हैं, हम लोग कई साल गुजार रहे हैं, मगर हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग वो किस तरह गुजार रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इस रमज़ान को हमारे लिए ऐसा रमज़ान कर दे कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग लें, हम लोग खुद को बख्शवा लें। हम लोगों को अल्लाह पाक तौफीक बख्शें कि हम लोग बहुत सी नेकियां अचीव करें, हम लोग बहुत सी नेकियां समेट लें, अपने गुनाह बख्शवा लें। या रब, हम पे ये वो रमज़ान हो कि हम लोग अपने लिए हमेशा के लिए जहन्नम का दरवाजा अपने ऊपर बंद करवा सके। और हम अल्लाह पाक इस रमज़ान आप हमारे लिए जन्नत का दरवाजा, जन्नतुल फिरदौस को हमेशा के लिए खोल दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे जितने भी हमारे अपने हैं, हमारे पराए हैं, हम सबको जहन्नम की आग से महफूज फरमा दें, हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दें। हम जितने भी हमारे अपने पिछले साल गुजर गए हैं, या रब उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबके गुनाह माफ़ कर फरमाए और हम सबको समझने की तौफीक दें। और यही वो रमज़ान है कि हमने नेकियां समेटनी है, गुनाहों से दूर भागना है, बचना है, दूसरों को भी इस बात की तलकीन करनी है।